بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آیت الکرسی میں چھپے ہوئے ایسے راز جنہیں جان کر آپ خون کے آنسو رو گے۔ مکمل جانکاری کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جب ہم سارا دن کام کر کے رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو فوراً نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتے ہیں، یا پھر لیٹے لیٹے موبائل فون میں سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال کرنے لگتے ہیں، جس سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور ہم وہ رات بے چینی میں گزارتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ رات سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کے سب سے قیمتی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کے اعتبار سے اپنے اندر ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی وجہ سے یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کے سردار آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہم اپنی مصروف زندگی میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی ان گنت نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ کی عظمت و بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آیت الکرسی کے اختتام پر یہ الفاظ کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ترجمہ اور وہ وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت ہے، اور بچپن سے لے کر دن میں ہم کئی بار اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر لوگ اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھے تو شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، جبکہ شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس آیت مبارکہ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کا ثواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ جو اس کا پڑھنے والا ہوگا وہ میری ضرور زیارت کرے گا، خواہ ایک ہی بار تلاوت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی کے پہلے جملے کا اختتام اس میں موجود اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی حی، الحی، اور القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی ہے اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آیت الکرسی کے پہلے جملے کا اس آیت کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند،
محترم ناظرین، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک زمان و مکان کا حاکم وقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے اندر ہی اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، لہٰذا اس جملے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیند اور آرام اللہ کے پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، جبکہ اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب اسی آیت کے اندر یہ بات بھی ذکر ہے، یعنی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دو ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور دوسرا ہے ملک۔ مالک اونر کو کہتے ہیں، جبکہ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ان دو ناموں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے، جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ ہر اس چیز کا مالک ہے۔ اب اسی آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے یعنی اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، اس لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک یعنی بادشاہ بھی۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعنی کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر اس آیت کے چھٹے جملے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے یعنی اور وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کا سب سے اہم جملہ جو آیت الکرسی کا درمیانی جملہ بھی ہے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے جو ان میں سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے۔ اس جملے سے پہلے اور اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس پانچویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اب اللہ کے سوا کون ایسا کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، جس کی ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والا اور اسے سمجھنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔